بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ رمضان المبارک کے 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ہوا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ ایک سبزہ آغاز نوجوان مجاہدین کی صفوں میں ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، جان برادر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، بھائی جان میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے، لیکن ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی صفوں کا معائنہ فرمایا تو نوجوان کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹے تمہاری عمر ابھی لڑنے کی نہیں ہے، اس لیے تم واپس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ نوجوان رونے لگے اور بار بار التجا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت ضرور مرحمت فرمائیے، شاید میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کے جوش ایمان اور شوق شہادت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اپنے دست مبارک سے ان کے تلوار باندھی۔ یہ سعادت مند نوجوان جن کے دل میں شہادت کی اس قدر طلب تھی، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کے چشم و چراغ تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح عراق و عرب کے حقیقی چھوٹے بھائی تھے۔ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں جن نفوس قدسی کو سبقت فیل اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھے، لیکن ہونہار بروے کی چکنی چکنی بات جب ذرا سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو بڑے بھائی کی پیروی میں وہ بھی جدہ توحید پر گامزن ہو گئے اور رائے حق میں سر کٹانے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ مکہ میں جب پرستارہ حق پر کفار کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق جہاد نے بے تاب کر دیا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کعب جانثاروں میں شامل کی عمر کم عمری کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کی اجازت دینے میں متعامل تھے، لیکن جب انہوں نے شوق جہاد اور آرزوئے شہادت کا اظہار گریہ و بقا کی صورت میں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح گویا انہیں سارے جہاں کی نعمتیں مل گئی۔ تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ کفار کا نامی شہسوار امرود بن عبد وجود 1000 شجاعان عرب کے برابر ہوتا تھا، مشرکین میں موجود تھا۔ وہ جلا کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا اور اسلام کی اس نہال تازہ کو اپنی خون اشام تلوار سے شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں یہ سبز آغاز نوجوان اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون شہادت سے صفحہ تاریخ پر جو نقش مرتسم کیے وہ نوجوانان ملت کے لیے تابدہ مشعل رہ بنے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔